الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور جب ہمارے وہ فرستادہ یعنی وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے مغموم ہوئے اور ان کے سبب تنگ دل ہوئے، اور فرشتے کہنے لگے آپ اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے بجوز آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ انا منزلون علی آل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے باشندوں میں ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان اب تک رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارکہ 33، 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ پہلے عذاب کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہیں بڑھاپے میں فرزند کی خوشخبری دی تھی۔ اس وقت تک حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ سب سے بڑی بیوی حضرت سارہ تھی، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھی اور تیسری بیوی قطورہ تھی۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو سب سے آپ کے بڑے بیٹے تھے، جن کو آپ نے اللہ کے لیے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ دوسری بیوی حضرت یہ جو سائرہ تھی، یہ بڑی بیوی، اس سے اسحاق علیہ السلام، اور ان سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور سب سے زیادہ انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اور تیسری بیوی قطورہ یا کنتورہ، اس میں سے حضرت مدین پیدا ہوئے تھے، جن سے مدین کی بستی مشہور ہے اور جہاں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو بہرحال حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ان کے فرشتوں نے یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کی بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ وہاں کے لوگ برے کام سے باز نہیں آ رہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کا فکر ہوا کہ کہیں وہ بروں کے ساتھ کہیں اچھے بھی نہ پیس جائیں، مگر فرشتوں نے اطمینان دلایا
کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین جو ان پر ایمان لائے ہیں وہ بچا لیے جائیں گے بجز لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ قوم کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوگی. اب یہ دیکھو پیغمبر کی بیوی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بخشش نہ کی جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ کہہ کر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے اور لوط علیہ السلام کے پاس حسین اور خوبصورت نوجوانوں کی حیثیت سے پہنچے اور اس کے مہمان بن گئے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے واقف تھے کہ وہ ہر بحر سے آنے والے نووارد مسافروں کو خاص طور پر تکلیفیں دیتے تھے. ان کا وطیرہ تھا. تو حضرت لوط علیہ السلام کو ان مہمانوں کے آنے پر خوشی نہیں ہوئی جیسا کہ مہمانوں کے آنے پر خوشی ہوتی ہے نا کہ میرے گھر مہمان آئے. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بدکاریوں کی وجہ سے ان کے برے عادات کی وجہ سے خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ تو خوبصورت نوجوان حسین تھے. تو آپ پریشان ہو گئے سوچنے لگے کہ میں ان قوم کے موسیوں سے ان شریف مہمانوں کی کیسے حفاظت کروں. تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ گمان نہ تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اب یہاں سے ایک نکتہ اور بھی ظاہر ہوا کہ پیغمبر غیب کی باتیں نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں دوسرے لوگ جانتے ہیں. جیسے پہلے مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی اس کے مہمان بن کر گئے. انہوں نے ان کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا اور بھون کر پیش کیا. انہوں نے کھان سے انکار کیا تو ان کو وہ پریشان ہو گئے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں. جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہے اب انہیں بھی معلوم ہے کہ میرے پاس فرشتے آئے ہوئے ہیں. تو جہاں ہمارے لیے اس میں یہ بڑی ہمارے لیے اس میں عبرت بھی ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو پیور رکھنا خالص رکھنا کہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. پیغمبر بھی غیب کی باتیں نہیں جانتے. تو آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں کیا وہ پیغمبروں سے افضل ہیں؟ ایک منٹ سوچنے کی بات ہے. اور ہم جیسے کمزور عقیدے کے لوگ ان کی باتوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں. تو اب تو حضرت لوط علیہ السلام جب پریشانی کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا آپ غم نہ کریں آپ کوئی خوف نہ کھائیں. ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اس بستی کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. ان پر اب سخت عذاب نازل ہونے والا ہے. ان کی مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے. ان کی اس بے حیائی اور گندے کاموں کی نحوست پر اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے. آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا. آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور عذاب میں گرفتار ہوگی. چنانچہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت کی کہ بستی سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. چنانچہ ابتدائی شام میں حضرت لوط علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے. لیکن آپ کی بیوی ان بستی والوں میں رہ گئی اور آپ کی رفاقت سے انکار کر دیا. آخری شب ہوئی تو اول ایک ہیبتناک چیخ نے اہل سدوم کو تہبالا کر دیا. پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی کہ ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا. آخر میں بتلایا گیا کہ ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے جو ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو عقل رکھتے ہیں. اور اس کھلی نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے جسے بحر لوط بھی کہتے ہیں. یہ سدوم کا علاقہ اردن کے ملک کے ساتھ ہے. جیسا کہ یہ آیات پڑھی گئی وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو قرآن مجید میں
متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی نشانی آج بھی شارع عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ موجودہ زمانہ میں یہ بات قریب یقین کے ساتھ تسلیم کی جا رہی ہے کہ بحیرہ مردار ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس جانے کی وجہ سے آج بھی وہ مقام عبرت ہے، اور اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا، سخت زلزلہ اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سطح زمین سے نیچے چلی گئی اور پانی اوپر آیا، اور اس لیے اس کا نام بحر لوط یا بحر مردار یا بحر میت یا بحر میت، اور یا اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈ سی۔ اور اس طرح یہ بحر لوط ایک عبرت کا نشان ہے۔ اس حصہ میں پانی کے نیچے کچھ ڈوبی ہوئی بستیوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں جدید آلات اور غدہ زنی کی مدد سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھ لوگ نیچے جا کر ان آثار کی جستجو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ایسی بدکاریوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب اہل اسلام کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو، اور جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اب انشاءاللہ آگے جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور اس طرح پھر مختلف انبیاء کی قوم کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں حق کے ساتھ وابستہ رکھیں، باطل سے علیحدہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہمت و عزم عطا فرمائے، اور ہمیں پکیا زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔